السلام علیکم۔ قسط نمبر 6 ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے بھائی کو سمجھایا کہ تم رانی سے کبھی نفرت مت کرنا، کیونکہ وہ بیچاری گونگی ہے، پیدائشی گونگی بہری ہے۔ اس کو یہ محرومی خدا کی طرف سے ملی ہے، پھر تم کیوں اس کو اس بات کی سزا دے رہے ہو؟ یقیناً اللہ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس کی بے بس مخلوق سے پیار نہیں کرتے۔ اس لیے تمہیں رانی کو پیار کرنا ہی ہوگا۔ پیار کرنا یا نہ کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انسان بعض دفعہ اپنی مرضی کے خلاف کسی سے پیار کرتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے ایسے ہی بھائی کو سمجھا کر میں نے منوا لیا، اور اب وہ رانی کو اپنی بیوی سمجھنے لگے، اس پر توجہ بھی دینے لگے۔ رانی کا اس میں کیا دوش تھا؟ وہ تو اپنے بڑوں کی مرضی سے ماجد کے ساتھ منسوب کی گئی تھی۔ اب کسی دوسرے کی غلطیوں کا خمیازہ اس سے لینا، یہ تو انسانیت کی تذلیل تھی۔ ایک قربانی ابا کی خوشیوں کی خاطر میں دے چکی تھی، اور اب ایک اور قربانی لازمی بھائی کو بھی تو دینی تھی۔ رانی سے بدسلوکی یا اس سے بدلہ لینا ایک گری ہوئی حرکت تھی، یہ اثار اور قربانی کی توہین تھی۔ لیکن رانی کے عادات و اطوار ابھی تو ایسے نہ تھے کہ وہ دوسروں کو اپنی خدمت یا حسن سلوک سے گرویدہ کر لیتی۔ وہ تو روز ہی جا کر ہماری اس تیلی ماں سے بھائی کی شکایت کرتی تھی، اور ماں ابو کو بھڑکاتی تو وہ بھائی کو برا بھلا کہتے۔ تب بھائی ماجد سر پکڑ کر میرے پاس آ کر فریاد کرتا، میں تو سمجھاتی، دیکھو ماجد، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب برداشت کرو۔ ایک طرف باپ ہے، دوسری جانب ایک گونگی معذور لڑکی ہے، تمہیں ہی دونوں جانب سے کسر اٹھانی ہوگی، مگر یقین کرو خدا تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ ضرور دوسرے انعام کی شکل میں دے گا۔ جب میں ماجد کو اپنی قسم دیتی تو وہ جتنا بھی غصے میں ہوتا ہے برداشت کر لیتا، چپ کر جاتا، کیونکہ اس کو میں اور میری قسم بہت عزیز تھی۔ اسے میرا اتنا ہی پاس تھا جتنا کسی بیٹی کو اپنی محبت کرنے والی ماں کا پاس ہوتا ہے۔ پھر واقعی خدا نے انعام دیا۔